صاحب، محمد شفیق صاحب، پرنسپل جناب الطاف صاحب، عتیق صاحب، غلام فرید صاحب، عبدالحمید صاحب، قائد پبلک اسکول کے اور ایک علمی اور تعلیمی خاندان کے انوادے معصوم صاحب، معزز والدین اور اس سمت بیٹھے ہوئے جنت کے پھولوں اور اس سمت بیٹھے ہوئے مستقبل کی امیدوں، السلام علیکم۔ یقیناً پروگرام اب اختتام کی طرف ہے اور آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہوں گے۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ اسکول کا وہ سالانہ پروگرام میں شرکت کی اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ میری کوشش ہوگی کہ ہمارے ادارے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 3 چیزوں میں کام کرتے ہیں۔ ایک تعلیمی ادارے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کی ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کرتے ہیں، تو وہیں پہ ہم والدین کی بچوں کی بہتر تربیت کے حوالے سے بھی ورکشاپ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ تو آج وقت مختصر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بس ایک اختر عباس صاحب ہمارے لاہور کے ہیں، اچھا لکھتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ گاؤں کا وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ گاؤں میں 4 عورتیں اپنے مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے، یہاں پہ گھڑے کہا جاتا ہے، گھڑے لے کر وہ پانی بھرنے جاتی تھی۔ تو ایک دوسرے کو حال احوال دے رہی تھی، تو ایک ماں نے کہا کہ میرا بیٹا اپنے اسکول کا بہت لائق بچہ ہے اور ہمیشہ کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ دوسری ماں نے کہا کہ میرا بیٹا بہت اچھی آواز کا مالک ہے اور وہ بہت اچھے نظمیں اور نغمے اور نعتیں پیش کرتا رہتا ہے اسکول۔ تیسری ماں نے کہا کہ میرا بیٹا کھیل کے میدان کا شہ سوار ہے اور وہ اپنے اسکول کی ٹیم کا کپتان بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ انعام لے کے آتا ہے۔ چوتھی عورت سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا، تو اس نے کہا کہ نہ میرا بیٹا تعلیمی طور پر کوئی بہت نمایاں ہے، نہ فن تقریر کا ماہر ہے، نہ آواز اچھی ہے، نہ کھیل کے میدان کا شاہ سوار ہے، بس پاس ہو جاتا ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ اسی طرح جیسے آج ہمارا اینول ڈے ہے، اسی طرح کے ایک اینول ڈے تھا۔ تو وہ 4 بچے اپنے اینول ڈے کے بعد پہنچے تو رستے میں انہوں نے اپنی ماؤں کو پایا جو کہ پانی بھر رہی تھی گھڑوں کے اندر۔ تو ایک بچے نے کہا کہ میں حسب معمول آج پھر اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اور میں نے انعام حاصل کیا۔ دوسرے بچے نے کہا کہ میں کیونکہ اپنی آواز کی وجہ سے ہر پروگرام میں نمایاں ہوتا ہوں اور نظم بھی پیش کرتا ہوں، ملی نغمہ بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے بھی اس کے صلے میں یہ انعام دیا گیا ہے۔ تیسرے نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں کیونکہ اپنی ٹیم کا کپتان بھی ہوں اور مجھے آج اینول ڈے کے موقع پر انعام دیا گیا ہے اور آج ہم تینوں نے انعام حاصل کیا۔ تو لکھنے والے نے کہا کہ چوتھے بچے نے آگے صرف یہ کہا ماں سے کہ میں صرف پاس ہو گیا، اور وہ تینوں نے ضد کی اور تینوں کے ہاتھوں میں ایوارڈ اور ٹرافیاں بھی موجود تھی، اور تینوں نے والدین اپنی ماؤں سے ضد کرنا شروع کر دیا کہ آج آپ ہمیں بھی کوئی تحفہ لے کر دیں گے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ جو چوتھا بچہ تھا جس نے ماں سے کہا کہ میں صرف پاس ہو گیا ہوں، اس نے خاموشی سے آگے بڑھا اور ماں کے ہاتھ سے وہ مٹی کا برتن، وہ گھڑا لے کر اپنے سر پہ رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے، آپ لوگ تمام والدین ہیں، آپ کے بچے یہاں زیر تعلیم ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی یہ جو 4 ماؤں کا واقعہ آپ نے سنا ہے اور 4 بچوں کا واقعہ سنا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ آپ کا مطلوب بچہ آپ کون سا چاہتے ہیں؟ اشارہ کر دیں، پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا؟ چوتھا۔ تمام کے دل کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ چوتھے بچے کی طرح ہو، جس کے ہاتھ میں کوئی ایوارڈ اور کوئی ٹرافی بھی نہیں تھی، کوئی انعام بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے اندر کا سلیم الفطرت انسان، جس فطرت پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارا بچہ وہ چوتھا بچہ ہو جو با اخلاق ہو، با کردار ہو۔
تو اس بات کا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اپنے مستقبل کے لیے تعلیمی طور پر بھی نمایاں ہونا بہت اچھی بات ہے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز جو ہمارا مطلوب ہے، ہمارے دل کے اندر جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک بچہ ہونا چاہیے، کردار سازی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ تو ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تعلیم پر، اس کی اس چیزوں پر تو بہت فوکس کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں، لیکن اس کی اخلاقی اور عملی تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم اگر سوچیں کہ والدین کا کتنا کردار ہے اور اسکول کا کتنا کردار ہے، تو یہ اگر مجھے کوئی فگر بتا دے کہ بچے کی مکمل اور ہماگیر تربیت کے اندر وہ تعلیمی بھی ہو، اخلاقی بھی ہو، جسمانی بھی ہو اور جذباتی بھی ہو، یہ چاروں طرح کی ہماگیر نشو و نما کے لیے اسکول کا کتنا کردار ہے؟ اگر 100% ہو تو 100 میں سے کتنا کردار اسکول کا ہے؟ اگر کوئی مجھے والدین میں سے جواب دے کتنا کردار ہو؟ پہلا جواب بھی آپ کی طرف سے آیا تھا جی، اچھا صحیح، ٹھیک، اور کوئی اگر فیصد میں دیتے ہیں کہ اسکول کا کتنا فیصد کردار ہے اور ادارے کا کتنا فیصد کردار ہے؟ جی 50% تعلیمی ادارے کا کردار ہے اور 50% اسکول کا کردار ہے۔ کچھ لوگ اختلاف بھی کریں گے، لیکن اگر شماریات کی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے، اعداد و شمار کو دیکھا جائے اور تحقیق سے جو ریسرچ سے بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ ثابت ہوئی ہے کہ بچے کی تربیت میں 82% کردار گھر اور والدین کا ہے۔ پیچھے کتنا رہ گیا؟ 100 میں سے 82 نکل گیا، کتنا؟ 18% اب کس کا کردار ہے؟ تعلیمی ادارے کا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے کا کردار 18% بھی نہیں ہے، 18% بھی وہ اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ 15% اثر انداز ہوتا ہے۔ جو باقی 3% ہے وہ سوسائٹی اور معاشرہ اور گلی اور محلے کا کردار ہے، جس سے بچہ اثر لیتا ہے۔ 82% وہ اثر گھر سے لیتا ہے، 15% اسکول سے لیتا ہے اور 3% وہ معاشرے اور سوسائٹی سے لیتا ہے۔ اگر اس پر تحقیق ہے وہ پوری سلائیڈ کے اندر بتاتے ہیں، کیونکہ تعلیمی وقت وہ کتنا گزارتا ہے اسکول کے اندر اور گھر کے اندر، اور پھر گھر کے اندر سونا بھی ہے جو ہے اس کے لیے بہترین نیند کا انتظام کرنا، اور جو کوالٹی کی نیند ہے وہ اگر ہم لوگ نیند کے گھنٹوں پر جائیں گے تو نیند کے گھنٹے جو ہے وہ معنی نہیں رکھتے۔ اگر ہم لوگ 8 سے 9 گھنٹوں کی نیند جو تجویز کی جاتی ہے اسے دیکھا جائے تو پھر تو اس میں تہجد کی نماز ہی نہیں آتی، کیونکہ اتنا طویل سونا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو تھوڑا سوئے اور کوالٹی کا سوئے، وہ اس کے اوپر بھی بہت لوگوں نے کتابیں اب لکھی ہیں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ تو زیادہ وقت بچہ گھر کے اندر گزارتا ہے اور وہ گھر کے اندر اثر لیتا ہے۔ اب اس میں 2 مثالیں میں آپ کو دے کر بس آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اسکول اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے کردار ادا کرتے ہیں۔ اسکول کمیونٹی کے ماحول کو خیال، اکثر ہم ٹریننگ ورکشاپ میں کہتے ہیں، شفیق صاحب تشریف لائیں یا الطاف صاحب یا فرید صاحب، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ فیس سٹرکچر کو تھوڑا بڑھائیں، تو کہتے ہیں نہیں، علاقہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مزید سرگرمیوں کے لیے کوئی بچوں سے پیسے اکٹھے کریں تو ادارے کی طرف سے بات آتی ہے نہیں، علاقے کے اندر ایسے حالات نہیں کہ ہم بچوں سے زیادہ پیسے دیں، تو ادارے اپنے محدود وسائل کے اندر کام کرتے ہیں۔ والدین اور وہ بہترین انداز میں کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا 15% کو 30% بڑھائیں گے، 15% کو 50% تک لے جائیں گے، 15% کو 100% تک نہیں لے جا سکتے۔ ایک چیز کی کیپیسٹی اور اثر دینے کی صلاحیت ہی 15% ہے، وہ 100% نہیں کر سکتی۔ ہمارے مہربان ہیں، انہوں نے بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی اور وہ بیٹی جب اسکول جانے لگی تو وہ بالکل اسکول کا کام نہیں کرتی تھی۔ تو میں بہت پریشان تھا، بیوی بھی پریشان تھی، بہت لاڈوں سے پالا تھا اس بچی کو۔ یہاں پہ تو ایک ہمارے خوش نصیب وہ آئے ہیں، سر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 2 بچیوں اور ایک بچے نے انعام بھی لیا ہے، یقیناً داد کے مستحق ہیں آپ۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ بچی ہوم ورک نہیں کرتی تھی، کتاب نہیں اٹھاتی تھی، تو ہم بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آئندہ یوں کریں گے کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، اس وقت تو موبائل تھا ہی نہیں، ٹی وی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے اور ہم پڑھیں گے۔ تو اہلیہ نے کہا میں تو کیا پڑھوں گی؟ انہوں نے کہا پڑھنا نہیں آتا، بس کتاب اٹھا کے بیٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہفتہ مسلسل، وہ بھی کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتی تھی، میں بھی کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا تھا، دونوں بس پڑھتے رہتے تھے۔ ایک ہفتہ گزرا تو ہماری بیٹی نے جب یہ معمول دیکھا تو وہ بھی ایک دن چپکے سے آئی اور اپنا بیگ اٹھا کے ہمارے ساتھ آ گئی اور اپنی کاپی کتابیں کھول کے بیٹھ گئی اور لکھنے لگے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح، ایک ہمارے ٹرائبل علاقے سے تھے، 2 بچے تھے اور دونوں پی ایم ایس آفیسر لگے ہیں۔ جیسے آپ کا ایک بچہ یہاں پہ آئے جو کیڈٹ کالج میں گیا، اللہ اس کا مستقبل بھی روشن کرے، شاید اپنے وقت مقرر بھی تھا جو اس نے گفتگو میں بات کی ہے۔ تو وہ 2 بچے کہتے ہیں بعد میں پی ایم ایس آفیسر بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو ہماری والدہ ایک دن ہم سے سبق سن رہی تھی، 7ویں کلاس میں میں پڑھتا تھا، 6ٹھی کلاس میں میرا چھوٹا بھائی پڑھتا تھا، تو ہم نے اپنی والدہ کو ہم سبق سنایا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ والدہ نے کتاب کو الٹا پکڑا ہوا تھا اور صفحہ بھی غلط پکڑا ہوا تھا جو انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا تھا۔ تو ہم نے والدہ سے کہا یہ تو آپ نے کیسی کتاب کو پکڑا ہوا ہے غلط، ہم تو اور سنا رہے ہیں، آپ نے کچھ اور پکڑا، ہاتھ میں آپ کی کچھ اور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ تو زاروں قطار رونے لگ گئی، کتاب پھینک دی اور رو رو کے برا حال کر دیا۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے آپ کی تربیت کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو پڑھاؤں گی، لیکن مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، اور میں نے اتنے سال تک آپ کو اسی طرح پڑھا کے یاد کروایا، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کتاب کیا ہے اور مضمون کیا ہے، اور آج میرا راز کھل گیا ہے اور آج میں بس اب آپ لوگ بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں کے اس رونے پر ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اب پڑھیں گے، اور اب یہ دونوں بھائی پی ایم ایس آفیسر۔ تو یہ سارے جتنے بھی ہیں سب میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب میں جو گھر کا ماحول ہے، جو گھر کا کردار ہے، وہ بہت اثر اس پر کرتا ہے، اور اسی کے لیے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو رشید صاحب نے ٹی وی بند کر دیا تھا، اگر ہم لوگ اپنے موبائل کا استعمال کم کر دیں تو اس سے ہم بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی والدین کو بتانا کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے، یہ بات تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ مچھلیوں کو سکھائیں کہ وہ تیرتی کیسے ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے بچوں کی تربیت، لیکن اس بچوں کی تربیت کو تھوڑی سی ڈائریکشن دے دی جائے، تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کر دی جائے تو اس سے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے۔ اور یہ ایک آخری بات بھی، آپ لوگوں نے دیکھا اپنے بچوں کو کہ وہ آئے اسٹیج پر، انہوں نے پرفارم کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، گفتگو کی، فن کا مظاہرہ کیا، تو یقیناً آپ میں سے بہت لوگوں کو عجیب بھی لگا ہوگا کہ یہ بیٹا جو گھر میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح پرفارم کرے گا، وہ ایسی گفتگو کر سکے گا، وہ ایسا خاکے کے اندر انداز اور ایکٹنگ اور اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ تمام اس کے لیے اساتذہ کی پیچھے بہت بڑی محنت شامل ہے، اور اساتذہ نے اس کے لیے بہت بڑی محنت کی ہے، تیاری کروائی ہوگی، 1 مہینہ یا آدھا مہینہ اس پر صرف کیا ہوگا۔ یقیناً یہ انہوں نے اپنی اس تعلیمی ذمہ داریوں سے ہٹ کر یہ ذمہ داری ادا کی ہے، تو یقیناً وہ پورا سٹاف بھی لائق تحسین ہے۔ ایک بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کی سرٹیفکیٹ تو سر آپ نے دی ہے، ایک انشاءاللہ ہم اسی ہفتے آپ کے تمام اساتذہ کے لیے آفاق کے ادارے کی طرف سے بھی ایک اسناد ہم لوگ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ میں بس بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ جو ہمارے یہ سارے شہزادے بیٹھے ہیں، روشن ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف بھی بیٹھے ہیں، اس طرف بھی کچھ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو بس ایک بچے نے تقریر کی اور بہت بہترین بات کی کہ قسمت کے اوپر ہمیں کسی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ یہ جو تقدیر ہے، آپ لوگ قسمت اور محنت پہ بات کر رہے تھے، تقدیر جو ہماری لکھی گئی ہے اس کو بھی اگر مومن کی فراست ہو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سلطان فاتح محمد نے سمندر کے اندر جب جہاز بند ہو گئے تو انہوں نے خشکی کے اوپر جہاز چلا کے چلے، خشکی کے اوپر پہلی دفعہ تاریخ میں بحری جہاز چلے اور قسطنطنیہ فتح ہو گیا اور آج وہ اسلام کا مرکز ہے۔ آپ لوگوں نے یہ محنت کے ساتھ
جو پہلی چیز ہے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک استاد تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کر دریا کے کنارے گیا یا نہر کے کنارے، آپ کے ہاں بھی ایک بڑی نہر ہے، اور اس نے بچوں سے کہا اور اپنے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور اس کو پانی میں پھینک دیا، اور پھر اپنے اسی طرح طلبہ سے پوچھا، اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتائیں کہ یہ پتھر کیوں ڈوب گیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ پانی کے اندر ہم پتھر کو پھینکیں تو وہ کیوں ڈوب جاتا ہے، کس لیے؟ کوئی جواب دے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح پہ بیٹھے ہوئے کچھ ہونہار، وزن زیادہ ہو. اور کوئی؟ وہ جو پیچھے سارے شہزادے بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے. اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جی کیا کہا؟ آپ ادھر آ گئے. آپ تو مقرر آدمی ہیں، آپ تو جواب بھی بڑا مفصل دیا ہے. بہترین بات کی ہے، بہت بہترین بات کی ہے کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے، گریوٹی کی فورس ہے، جس کی وجہ سے وہ زمین بھاری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بہت بہترین زبردست بات کی ہے. اسی طرح تمام طلبہ نے اپنے استاد کو جواب دیا کہ زمین کی کشش ہے، وزن رکھتی ہے، لیکن ایک ہمیں وہ مطلوب طالب علم چاہیے. آفاق اپنی کتابوں کے اندر بچوں کی اسلامی کردار سازی کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مومن بچے چاہتے ہیں، تو ان میں وہ صاحب فراست بچے چاہتے ہیں. تو سب بچوں نے اس طرح جواب دیے. ایک شاگرد نے کھڑے ہو کے اپنے استاد سے کہا کہ یہ تمام فلسفے، یہ تمام علوم، یہ تمام چیزیں میں تسلیم کرتا ہوں، یہ زمینی حقائق بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پتھر کیوں ڈوبا ہے، لیکن میں تو بس یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پتھر اس لیے ڈوب گیا کہ اے استاد یہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. جو استاد کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ پھر ڈوب گیا، وہ ناکامیوں میں ڈوب گیا، وہ نامرادیوں میں ڈوب گیا. اس لیے اپنے اساتذہ کی عزت اور تکریم آپ پہ واجب ہے، کیونکہ استاد کا ہاتھ چھوڑنے سے آپ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے، ناکامیوں کی دلدل آپ کو مقدر ہوگی. تو ایسے بچوں کی ہم علمی طور پر بھی نمایاں بچے چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سوچ اور فکر کے بچے بھی چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا ہے. انشاءاللہ یہیں سے ہی ایسے ہیرے آگے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب کرے، اور والدین کو ان کے جو بچے ہیں ان کے خوابوں کے مطابق بنائے. اللہ تعالیٰ ان تمام صحیح اور جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ.